پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے ہم نے کوئی بات ممبر پہ بیٹھ کر نہیں کی. پیش نظر حکومت وقت کی ہدایات، اپنے بزرگوں کی بات، لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ہمارے حکمران کس طرح فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں اور فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے مساجد بند، جمعہ بند، تراویح بند، اعتکاف بند، رمضان کی عبادات بند، اور دوسری طرف پورا پروٹوکول ہے، اس کے لیے تاجر کی ضرورت کی دکان بھی بند، سڑک بھی بند. اور یہ انہیں ہمیشہ یہ پروٹوکول ملتا ہے اور ملتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن مساجد کیوں بند ہو؟ جمعے پر پابندی کیوں ہو؟ رمضان کی عبادات کیوں روکی جائیں؟ تراویح اس کے لیے کیوں انتظامیہ حرکت میں آ جائے؟ اعتکاف اس سے مسلمانوں کو کیوں محروم رکھا جائے؟ میرے عزیزو، ہم بھی گھروں میں سمٹ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کے ارد گرد مساجد بند پڑی ہوئی ہیں، سمٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. کس انداز سے یہ پورا رمضان دیندار طبقے کو ذہنی ٹارچر دیا گیا، ذہنی ٹارچر دیا گیا. وکیل بھی بولتا ہے مساجد، ڈاکٹر بھی بولتا ہے مساجد، صحافی بھی بولتا ہے مساجد، اینکر بھی بولتا ہے مساجد، جج بھی بولتا ہے مساجد. اب کوئی کیوں نہیں بولتا؟ اب کیوں نہیں بولتا؟ کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتا؟ وائرس ہے، لیکن اسے آپ اہل دین کے خلاف، تاجروں کے خلاف، صنعتکاروں کے خلاف، ملک کے عدم استحکام کی طرف اسے لے جائیں اور ملک کو فرقہ واریت میں جھونک دیں. وطن عزیز، محب وطن مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا. اہل دین اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن حکمران فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں. انتظامیہ میں کالی بھیڑیاں ہیں جنہوں نے مساجد کے خلاف، اہل دین کے خلاف، اور انتظامیہ اور ذرائع ابلاغ میں ایک لابی ہے جس نے مساجد کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور نادان ڈاکٹر، طبیب یہ بھی استعمال ہوئے ہیں. اللہ کے گھر، کیا ہم ایس او پیز استعمال نہیں کر رہے؟ ہم اس کا اہتمام نہیں کر رہے؟ پورے کراچی، پورے ملک میں سب سے زیادہ ایس او پیز کا استعمال الحمدللہ مساجد میں ہو رہا ہے. لیکن یہ ٹارگٹ ہے. بہرحال جمعہ بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، تاکراتیں بھی ہوں گی، آباد ہوگی مسجد، تراویحیں بھی ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کو بھی ہمت کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو بھی اللہ کا گھر آباد کرنا ہوگا. ابھی عید کی نماز انہیں ستائے گی، ابھی عید کی نماز آنے والی ہے، اب انہیں ستائے گی. ڈاکٹر بھی بیٹھیں گے، سیاستدان بھی بولیں گے، اینکر بھی بولیں گے، صحافی بھی بولیں گے، حکمران بھی بولیں گے. عید کی نماز یہ پھر ستانا شروع کر دے گی انہیں. یہ ہماری کمزوری ہے، اور یہ ہماری کمزوریوں سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو ہماری شرافت ہے. ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر بدامنی، ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر فرقہ واریت، ہم نہیں چاہتے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا. لیکن یہ بھی تو ظلم ہے کہ تمام تر ایس او پیز کے اہتمام کے ساتھ پھر مساجد، اہل دین، اہل مدارس، مسلمان تاجر کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہمت کرنی ہوگی، حوصلے سے کام لینا ہوگا. دین سے، مساجد سے، دینی شاعر سے اپنی وابستگی دکھانی ہوگی، وابستگی دکھانی ہوگی. تو جمعہ بھی ہوگا،
اور انشاءاللہ تراویح بھی ہوں گی، تاکراتوں کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ کے گھروں میں آئیں، آباد کریں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے گھروں میں فرض نماز پڑھنے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے گھروں میں جمعہ پڑھنے کی۔ اللہ کے گھر ہے۔ یہ وائرس اگر اس نے آنا ہے تو قلعوں کے اندر بھی آ کے رہے گا، کوئی نہیں بچا سکتا اس سے، کوئی نہیں بچا سکتا اس وائرس سے ہمیں۔ لیکن اگر آپ مساجد میں آتے ہیں اور آپ کو خوف ہے وائرس، احتیاطی تدابیر کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے بس، جو اس کے پاس گنجائش ہے تدبیر اختیار کرنے کی وہ کرے۔ اللہ کے گھروں سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ایک طاقت توانائی رمضان میں ملتی تھی اور اس توانائی سے وہ پورا سال صراط مستقیم پہ چل پڑتا تھا۔ کتنوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، کتنے کی زندگیوں کا رخ بدل جایا کرتا تھا۔ پورا مہینہ ہمیں ذہنی ٹارچر دیا گیا، ذہنی طور پہ پریشان رکھا گیا۔ کبھی ہم نیچے اندھیروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کئی لائٹیں بند کر رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں، کیا ہم کافروں کے ملک میں ہیں؟ جب ہماری حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ یہ ہوں گی تو پھر ہندوؤں پہ کیا رونا کہ انہوں نے مساجد ڈھا دی، انہوں نے اذانوں پہ پابندی لگا دی، انہوں نے اللہ کے گھر بند کر دیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو حوصلے سے کام، بڑے دکھ کی بات ہے اب تک مساجد جمعے کے لیے بند ہیں۔ فرض نماز پڑھنا گناہ بن گیا کیا؟ چھوٹا سا دروازہ کھل رہا ہے فرض نماز کے لیے۔ اللہ کے گھر میں آنا مشکل کیا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلامی ملک میں نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، اسٹور بھی بند ہیں، کرانہ کی دکان بھی بند ہے، سڑکیں بھی بند ہیں، کنٹینر بھی ہیں۔ پروٹوکول ہے، میں عرض کر رہا ہوں، دو پروٹوکول، لیکن ہمارے ساتھ ظلم مت کرو، مساجد پہ ظلم مت ڈھاؤ۔ اعتکاف نہیں ہے، سینکڑوں لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے مسلمانوں کے گھر، اللہ کے گھروں میں، زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ تراویحوں کے انوارات تھے، قرآن سنا جاتا تھا، ایک رونق تھی، اللہ کی رحمتیں نظر آتی تھی۔ کیا حال ہے اس وقت؟ تو عید کی نماز بھی ہوگی اور اہتمام سے ہوگی۔ میں نے کہا باہر جگہ نہ ہو، سڑک پہ بنائیں، ہاں ایس او پیز کا اہتمام ہو، اس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں۔ جب سے یہ معاملہ ہے گیٹوں پہ مستقل ماسک استعمال ہو رہا ہے، ہزاروں استعمال کر چکے ہیں، عطیہ کر چکے ہیں۔ ہم ان ہدایات پہ عمل پیرا ہیں، لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ تراویح نہیں ہے، اعتکاف نہیں ہے، وہاں مجلسی بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ تعصب کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست حکمران اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے نا بھائی؟ ہاں، گھروں میں نماز نہیں، فرض نماز گھروں میں نہیں، مساجد کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ فکر ہو کہ اللہ کے گھر کیوں بند ہوں بھائی؟ مسلمان معاشرے میں اللہ کے گھر بند؟ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رمضان کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا ہے، اس کی چاہت ہوئی تو میں اور آپ آئے ہیں، اور جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے، آنا بھی اسی کی مرضی سے ہے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے۔ ہم آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جانا بھی ہمارا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ درمیان کی زندگی کا جو عرصہ ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اسی ذات نے بنایا ہے کہ زندگی کا مقصد تمہارا کیا ہے، اسے حق ہے، اس ذات نے بھیجا ہے، اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے۔
اسی ذات نے میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی کا مقصد میری بندگی ہے. یہ میری زندگی کا، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نے بتا دیا. اللہ کی بندگی ہے تو بندہ ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے. اللہ کی بندگی کے اس دنیا میں آئے ہیں. اور یاد رکھیں مسلمانوں، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اسلامی ریاست، اسلامی ملک، اسلامی حکومت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایسی فضا ہموار کرے جس سے مسلمان اللہ کی بندگی اہتمام سے کر سکے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا جب اللہ مسلمانوں کو اقتدار دیتا ہے، زمین پہ اختیارات دیتا ہے، ان مکناہم فی الارض، کیا کرتے ہیں زمین پر؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہاں اللہ کی بندگی کی فضا ہموار کی جائے، نماز کا اہتمام، نماز کا ماحول، اور ایسی فضا نماز کی بنائی جائے کوئی مسلمان بن نماز کے نہ رہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، مسلمان حکمرانوں کا فریضہ، پہلی اولین ذمہ داری ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہاں نیکیوں کو فروغ ملے، وہاں نیکیوں کو فروغ ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی اشاعت ہو، اور برائی اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی اس کی بیج کنی ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی بنائیں گے، تب ایسے لوگ اوپر آئیں گے نا. اور جب عمومی طور پہ مسلمان اپنی زندگی سے اور زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھے گا، پھر ایسے ہی آئیں گے جیسے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم. بدعمالیوں کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، بے دین مسلط ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تاجر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صنعت کار کا ساتھ کیا ہو رہا ہے، مزدور کا کیا حال ہے، کتنے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں، فقر و فاقہ ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اور دوسری طرف اللہ کے گھر ویران کر رہے ہیں. تو زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا. باقی ساری چیزیں زندگی کی یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں. تجارت، زراعت، کھانا پینا، رہائش، محنت، مزدوری، یہ سب ضروریات زندگی ہیں تاکہ مقصد بآسانی پورا ہو سکے، تاکہ اللہ کی بندگی بآسانی یہ منزل طے ہو سکے. ایک بچہ امتحان حال میں جاتا ہے اور اس کے ہاں ایک پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے، پرچہ اچھا حل ہو، لیکن ساتھ وہ بہت ساری ضروریات بھی استعمال کرتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، پنکھا بھی چلاتا ہے، لائٹ بھی لیتا ہے، کرسی بھی استعمال کرتا ہے. یہ سب اس کی ضروریات ہیں. لیکن ان ضروریات کی خاطر کبھی اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتا. اگر کوئی نادان آدمی انہی چیزوں میں الجھ کر بغیر پرچہ کیے واپس آ جائے، کیا کہا جائے گا؟ بڑا نادان احمق آدمی ہے، بڑا نادان ہے. اور اگر مقصد اپنا پورا کر لے، پرچہ اچھا حل کر لے اور ساتھ ساتھ یہ ضروریات بھی استعمال کر لے، کیا کہا جائے گا؟ بڑا سمجھدار آدمی، مقصد پہ آ گیا. تو میرے عزیزو، زندگی کی ساری ضروریات یہ اسی وقت مبارک ہیں، یہ اسی وقت مبارک ہیں، یہ اسی وقت باعث اجر ہے، اس سے اسی وقت اللہ کا قرب نصیب ہوگا جب میرے اور آپ کی زندگی جینے مرنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بڑی چیز ہے، قربانی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کو مجھ اور آپ سے مطلوب کیا ہے؟
میرا اور آپ کا اللہ مجھ اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. اللہ مجھ اور آپ سے یہ چاہتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا بھی اللہ کے لیے ہو, مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. جب جیے تو اللہ کو راضی کر کے جیے, اور اللہ کرے جب روح نکلے تو میرا اور آپ کا اللہ ہم سے راضی ہو. یہ زندگی کا مقصد ہے. کریم مولا ہے, اللہ کی رحمت اور شفقت اسے کہاں گوارا کر سکتی ہے کہ میرا بندہ مجھ ہی سے دور ہو جائے, میرا بندہ مجھ ہی سے دور ہو جائے. ماں بھی اپنے بچے پہ شفقت کھاتی ہے, لیکن اللہ تو اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ شفقت اور پیار کرنے والے ہیں. کہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ ہی سے دور ہو جائے. 11 مہینے غفلتوں میں گزرتی ہیں, اپنے اپنی زندگی کی ضروریات میں گزرتی ہیں, اور بس اوقات زندگی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, دل و دماغ سے فراموش ہو جاتا ہے. اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے, اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے, اور رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیتا ہے, رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیتا ہے. چلو آ جاؤ میرے در کی طرف, آ جاؤ میرے دربار کی طرف. میری رحمت اب بہانے ڈھونڈ رہی ہے, نوازنے کے, بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اور پیش نظر یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کچھ ایسا گزر جائے کہ پھر زندگی کے مقصد پہ آدمی آ جائے. یہ ایک مہینہ ایسا ہو جائے کہ زندگی کا مقصد تر و تازہ ہو جائے. آئے کیوں ہیں, جانا کہاں ہے, آئے کیوں ہیں, جانا کیا کہنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ صرف افطاری کے لیے نہیں, صرف سحری کے لیے نہیں, صرف چند اعمال کے لیے نہیں. یہ رمضان کا آتا ہے زندگی کو مقصد پہ ڈالنے کے لیے, زندگی کو مقصد پہ ڈالنے کے لیے, کہ ان گھڑیوں میں کچھ اللہ سے ایسا معاملہ طے ہو جائے, اللہ سے کچھ ایسا تعلق بن جائے کہ بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزرے. اور میرے عزیزو, کوئی نہیں پتا کس کی زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں, کچھ نہیں پتا. کتنے لوگ ہیں جو دائیں بائیں میرے اور آپ کے جاننے والے ہیں, پچھلے سال زمین کے اوپر تھے اور آج وہ من و من مٹی کے نیچے ہیں. کسے پتا کون اگلے سال یہاں رہتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہے ان گھڑیوں میں ہم اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جائیں, اور یہ ہم دل و جماعت سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب زندگی گزرے گی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی گزرے. کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوگی. یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے رمضان کی عبادات ہیں, راتوں کی تہجد ہے, صدقہ خیرات ہے, کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے, دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اندر توانائی آ جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جیسے ایک قطرے کو سمندر اور دریا سے کوئی نسبت نہیں, پورے سال اللہ کی رحمت برسنے والی رحمت اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے اس ایک قطرے کو دریا اور سمندر سے ہوتی. اس قدر اللہ کی رحمت کی برسات ہیں ان مہینے میں. تو یہ گھڑیاں ہیں میرے عزیزو, اور ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت اور ان گھڑیوں کا سب سے بڑا فریضہ, ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت اور ان راتوں کا سب سے بڑا فریضہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, مسلمانوں کی روحانی اماں, فرمانے لگے یا رسول اللہ, کسی کو رمضان کی اور شب قدر کی رات مل جائے تو کون سی عبادت کرے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یوں کہا کرو اللہ کے سامنے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے, تو بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی مہربان ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے.
ان گھڑیوں کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے سچی ندامت، سچی توبہ ہے۔ یہ ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ سے سچی صلح ہو جائے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا اور اس کی زندگی کا سارا سامان اس کی سواریوں پہ ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، آرام کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ کھلتی تو سواری نظروں سے اوجھل ہے، پانی بھی اسی میں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ ہے، زندگی کا سارا سلسلہ اسی سواری پہ ہے، نظروں سے اوجھل ہے، بسیار تلاش کرتا ہے، مایوس ہو کے موت کا انتظار کرتا ہے، آخری سانسوں کے نکلنے کی فکر میں بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں اسے سواری نظر آتی ہے۔ بتائیے یہ شخص جو زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھا رہا اور اب اسے زندگی کی امید ہو چلی ہے، بتاؤ کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سچی صلح اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك اہل فإن لم تغفر فمن یغفر سواک۔ مولا تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، یہ بھی پتہ ہے دامن بھی ایک نیکی بھی کوئی نہیں، لیکن مولا تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں، جائیں کہاں پناہ کہاں ملے، جائیں کہاں پناہ کہاں ملے۔ اے مولا میں اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں، تیرا در پہ اگر معافی نہ ملی کہاں ملے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کوئی بندہ اس ندامت کے ساتھ اللہ کے در پہ آئے، اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ تو میرے عزیزو، ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ پھر وہ بات عرض کروں گا، مساجد کو آباد کریں، اللہ کے لیے مساجد کو آباد کریں، اللہ کے لیے مساجد کو آباد کریں، ہر گھر کا فرد مساجد کا رخ کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھر آباد ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہماری گلیاں سبھی آباد ہوں گی۔ ہاں SOPs کے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل دن ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرح سفر السعادت میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، اور اسی دوسری بات کو ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے۔ بہت سی صحیح حدیث میں اس کی تائید ہے۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دیں تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اگر دنیا کا کوئی حاکم اعلان کر دے کہ جو اس وقت سے اس وقت تک میرے پاس آئے گا میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا، کیا حال ہوگا؟ اور یہاں حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں سچے نبی خبر دے رہے کہ ایک وقت ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو اس وقت اللہ کے دربار سے مانگنا چاہے مانگ لے، اسے وہ عطا کیا جائے گا۔
پورا دن ویسا ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ سے چپکے چپکے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ پورا دن مسلمان کا اللہ کی طرف توجہ میں گزرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ دن گزارے. بڑا دن ہے، ایک دن گزارنا کیا مشکل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے. اور پھر حضرات علماء نے دوسری بات فرمائی کہ اگر اتنا نہیں تو کم از کم عصر سے مغرب کا وقت، اتنا نہیں تو مغرب سے پہلے تھوڑا وقت تو آدمی تھوڑا سا اہتمام کر لے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، ذکر میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ مجھے اسی دن پہنچا دیا جاتا ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے اس دن کہ جس میں اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام، جلدی اہتمام جمعرات کے دن سے کرے. جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے. اپنے پہننے کے کپڑے، خوشبو، جس قدر صاف ستھرا لباس جمعے کا اہتمام ہو. جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو، بدن کو خوب صاف کرے. مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے. جمعے کے دن غسل کے بعد صاف ستھرے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ صاف کرائے، بدن کے زائد بات کو صاف کرے. جامع مسجد میں بہت سویرے جائے. جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا. مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت افضل دن ہے، بہت شان رکھتا ہے. اس کا اہتمام ہوتا تھا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ خیر القرون اچھے دور میں جیسے مسلمان عید کے دن سویرے سویرے گلیاں بھری ہوتی تھی، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے، ایسی مسلمان جمعے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے بھی آیا کرتے تھے. ایسی اہتمام کا سویرے سویرے جلدی جلدی. لیکن اگر اس قدر جلدی نہ بھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور ہو جس میں اس بات کا وہ نظر آئے کہ اسے واقعی جمعے کا عظمت کا، فضیلت کا احترام ہے، قدر ہے. جمعے کی نماز کے لیے پیادہ جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. بس اوقات یہ ثواب و جواب ہمارے دلوں میں کوئی کشش نہیں پیدا کرتی. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ روپے ملتا ہے تو یہ فوراً دل میں ایک کشش پیدا کرتی ہیں، حرکت پیدا کرتی ہیں، ایک شوق پیدا کرتی ہیں. 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا. یہ میرے اندر حرکت نہیں پیدا کرتی. سچی بات ہے آخرت کی منڈی کا وہ تصور، وہ یقین جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ہونا تھا وہ رخصت ہو گیا ہے. اس لیے اجر و ثواب کی باتیں میرے دل کی دنیا کو اتنی متاثر نہیں کرتی کہ یہ بھی کوئی چیز کام کی ہے. اگر آج اسے کہہ دیتے 1 سے 100 ملنے والے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اگر کاروبار کر لے گا، اس وقت اگر تو یہ کر لے گا تو 1 کے لاکھ ملیں گے، کتنی اندر ایک حسرت پیدا ہوگی، نہ کر سکے اور کرنے پہ تو اپنی پوری توانائی لگا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بتائے ہیں یہ آخرت کی زندگی جتنی ہی استحضاء سامنے ہوگی. آپ فرما کر ایک مرتبہ آپ سفر سے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ساتھ قبرستان تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے نا اور اس سے پوچھ جائے کیا چاہتے ہو تو یہ کہے گا کہ مجھے ساری دنیا کا خزانہ مل جائے، اتنا مالدار بن جاؤں، تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں یہ سارا ہی دے دوں اور مہلت چاہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت مل جائے. وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے. وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے. یہاں کی منڈی اور ہے، یہاں درہم دنانیر سونا چاندی، ہاں ریال ڈالر کی باتیں ہیں. وہاں کی کرنسی وہاں ہے، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا
ایک ایک نیکی کتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں بھائی آخرت کی نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ علم، اسلام، میم، سجدہ اور سورہ الدہر پڑھتے تھے، لہذا ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب سمجھ کے پڑھا کریں، کبھی کبھی ترک بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ جمعہ یا سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو جمعے کی فضیلت کا اور جمعے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔